حدیث مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہیں نا کہ وہ جو خوشبودار اور چمکتی ہوئی سی پیاری سی احادیث ہیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتی نظر آتی ہیں اور ان کا محبت اور عشق بیان کرتی نظر آتی ہیں، ذرا وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان بالکل سب کے لیے قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے۔ عالم اسلام کو، جیسا کہ حضرت نے کہا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری مملکت اسلامیہ کے لیے اور غیر اسلامیہ سب کے لیے، کیونکہ حسین سب کا ہے۔ وہ ہے نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، چونکہ حسین نے سب کی رہنمائی فرمائی ہے۔ انہوں نے شجاعت میں، ہمت میں، آپ نے انٹرو میں ماشاءاللہ اتنی ساری صفات ذکر کی ہیں، تو اس صفات کے اندر ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی صفت اور ان کو اس کے حوالے سے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، تو حسین کا کردار سب کے حوالے سے بے مثال ہے۔ تو سب سے خوبصورت بات یہ امام علی مقام کا ذکر پاک ہو رہا ہے پیدائش کے حوالے سے، تو یہ وہ ہیں کہ جن پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان فرما دیا۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو روایت بڑی مشہور ہے، بتائیے نا وہ روایت بتائیے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک میں ایک طرف حضرت ابراہیم تھے آپ کے شہزادے اور دوسری طرف امام حسین تھے، تو اسی دوران جو ہے وہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر ارشاد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا جو بیٹا حسین ہے اس کو آپ کی امت جو ہے وہ شہید کر دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، متفکر ہوتے ہیں اور جبریل سے عرض کرتے ہیں کہ کیا اس معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بدلے میں یہ لے لیا جائے، یہ لے لیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کو قبول کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں جب وہ اختیار دیا جاتا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو وہاں قربانی کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی زندگی کی طوالت کے حوالے سے ایک موقع جو ہے وہ آپ کو میسر کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تھے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو دیتا تو صرف مجھے تکلیف ہوتی، یہاں فاطمہ بھی ہیں اور علی بھی ہیں، پورا کنبہ اور گھرانہ ہے۔ تو اتنی پیار اور اتنی محبت امام حسین علیہ السلام سے، حضور علیہ السلام کی پیدائشی محبت آپ علیہ السلام سے موجود تھی۔ اور جو سب سے اہم بات میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیدائش کے حوالے سے کہا ہے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے ان کو بھی دعائیں دی اور وہ سارا سلسلہ ان کے ساتھ کیا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور سیدہ اسماء بنت امیس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اب جب حضور علیہ السلام، جو آپ نے نگاہ کی بات کی نا، حضور علیہ السلام نے جو پہلی نگاہ ڈالی ان پر، تو حسن تو پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، وہ ان کو دیکھتے تھے، لیکن اب جب حسین پر نگاہ ڈالی تو آپ علیہ السلام کے جملے مشہور ہیں، ھذا احسن من ھذا، یہ تو اس سے بھی زیادہ سونا ہے۔ یعنی یہ بات یہ ہے کہ حسن بھی خوبصورت، حالانکہ ان کی شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے اور آپ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی یہ حسین اس دنیا میں آ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے وہ جو میں نے پنجابی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا کہ اس سے بھی زیادہ سونا ہے۔ اتنی یعنی نبی علیہ السلام کی آپ سے ایک تعلق اور وابستگی پیدائشی طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام سے موجود تھی۔ اور پھر اس سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو دنیا جہان تو نغمات توحید و رسالت اوروں کی زبان سے سنتی ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسماء بنت امیس نے دیا تو وہ نغمات توحید رسالت خود وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمایا۔ تو یہ وہ استقلال کے، عظمت کے، شجاعت اور ہمت کے وہ استعارے ہیں جو بچپن سے ہی آپ کو تفویض کیے جا رہے ہیں۔ جیسے مباہلے کے ایک بات ذرا سے بتائیے آپ تھوڑا سا، کہ ہم جیسے گناہگار اپنے بچوں کے کانوں میں اذان دیں، اللہ کرے کہ ہم، ایک تو بات یہ کہ پیرنٹ اذان دینا شروع کر دیں، ہم اس میں بڑا محتاج ہو جاتے ہیں، ہم یہ تک نہیں کر پاتے، لیکن بات یہ کجا اس کے کہ کائنات جن کے لیے بنی ہے، جن کی وجہ سے پتہ چلا کہ اذان ہوتی کیا ہے، کلمہ ہوتا کیا ہے، وہ جب اذان دیں امام علی مقام کے کان میں تو کیسی اذان ہوگی؟ دیکھیں بات یہی ہے نا، ابھی نجران کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، اب مباہلے کے لیے اس بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو لے جائے۔ امام حسن کے بارے میں پھر تصور ہے کہ وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، دو چار الفاظ بول لیتے ہیں، کلمات بول لیتے ہیں۔ حسین تو ابھی چلنے کی حالت میں نہیں ہے، اتنا سا ہے، لیکن مقابلے میں لے جایا جا رہا ہے نجران کے عیسائیوں کی پوری قوم کے سامنے، پوری کی پوری ان کی امت کے سامنے لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ تو یہ ابتدا سے ہی تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے مرحلے تو ایک رسم اور رواج کے طور پر ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ پیدائشی طور پر بلکہ وہبی طور پر ان کی ودیت کے اندر جو ہے وہ تفویض کر دیے گئے۔ حسین جو آئے ہیں تو پورے اپنے پروٹوکول کے ساتھ، وہ انعامات کے ساتھ، وہ اکرامات کے ساتھ، وہ اعزازات کے ساتھ اس دنیا میں آئے، ورنہ ایسا نہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں تو آپ نے پہلے سے ہی یہ خبریں دے دیں، یہ بشارتیں دے دیں۔ تعلیم و تربیت کے مرحلوں کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔